قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قل ربی اما ترینی ما یوعدون کل فرما دیں ربی اے میرے رب اما ترینی اگر تو مجھے دکھا دے ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو کہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ربی اے میرے رب فلا تجعلنی پس تو مجھے نہ کرنا فی میں القوم الظالمین ظالم لوگ تو اے رب مجھ کو نہ کریو ان گناہ گار لوگوں میں یعنی حق تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی سخت آفت آ کر رہے گی اس لیے ہر مومن کو ہدایت ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعا مانگے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو الہی مجھ کو اس کے ذیل میں شامل نہ کرنا جیسا کہ حدیث میں آیا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ کا مطلب یہ ہے کہ خداوندہ ہم کو ایمان و احسان کی راہ پر مستقیم رکھ کوئی ایسی تقصیر نہ ہو کہ العیاذ باللہ تیرے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 25 یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا ہے اور یہ قرآن کریم کی عام عادت ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم اعلیٰ پر ان نُّرِيَكَ کہ ہم تمہیں دکھا دیں مَا نَعِدُهُمْ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لَقَادِرُونَ البتہ قادر ہیں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون ادفع دفع کرو باللتی اس سے جو ہیا وہ احسن سب سے اچھی بلائی السیئۃ برائی نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں بما اس کو جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں بری بات کے جواب میں وہ کہے جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مقام بلند اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہے، اور ان کی بیہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں۔ اس کو ہم خوب جانتے ہیں، وقت پر کافی سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اغماض اور نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ گرویدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکیں گے اور دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُلْ، اور آپ فرما دیں ربی، اے میرے رب، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بک تیری من سے، ہمزات وسوسے جمع شیاطین شیطان جمع، اور کہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے۔ پہلے شیاطین الانس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے بتلایا تھا، لیکن شیاطین جن اس طریقے سے متاثر نہیں ہو سکتے، کوئی تدبیر یا نرمی ان کو رام نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج صرف استعاذہ ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا، تا وہ قادر مطلق ان کی چھیڑ خانی اور شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کی چھیڑ یہ ہے کہ دین کے سوال و جواب میں بے موقع غصہ چڑھے اور لڑائی ہو پڑے۔ اسی پر فرمایا کہ برے کا جواب دے اس سے بہتر۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، وَأَعُوذُ، اور میں پناہ چاہتا ہوں بِكَ تیری رب بھی، اے میرے رب، أن يحضرون، کہ وہ آئیں میرے پاس، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں، یعنی کسی حال میں بھی شیطان کو میرے پاس نہ آنے دیجیے کہ مجھ پر وہ اپنا وار کر سکے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آئے احدهم ان میں کسی کو الموت موت، قال کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعونی مجھے واپس بھیج دے، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، لعلی شاید میں اعمل و کام کر لوں، صالحا کوئی اچھا کام، فیما اس میں ترکت میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا یہ تو کلمۃ ایک بات، ہوا وہ قائلها کہہ رہا ہے، اور من ورائہم ان کے آگے برزخ ایک برزخ، الی یوم اس دن تک، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، یعنی آپ ان کفار کی برائیوں کو بھلے طریقہ سے دفع کرتے رہیے، اور جو باتیں یہ بناتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیجیے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آ پہنچے اور نزع کی حالت میں مبادی عذاب کا معائنہ کر کے پچھتاوا شروع ہو، اس وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار، قبر کی طرف لے جانے کے بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دو، تاکہ گزشتہ زندگی میں جو تقصیرات ہم نے کی ہیں اب نیک عمل سے ان کی تلافی کر سکیں، آئندہ ہم ایسی خطائیں ہرگز نہیں کریں گے۔ کما قال تعالی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ نمبر 63 سورۃ المنافقون آیت نمبر 10، یعنی اجل آ جانے کے بعد اس کام کے لیے ہرگز واپس نہیں کیا جا سکتا، اور بالفرض واپس کر دیا جائے تو ہرگز نہیں نیک کام نہ کرے گا، وہی شرارتیں پھر سوجیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 28، یہ محض اس کی بات ہے جو زبان سے بنا رہا ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا، وہی اپنی طرف سے یہ بات کہتا رہے ہماری یہاں سنوائی نہیں ہوگی، یعنی ابھی کیا دیکھا ہے، موت ہی سے اس قدر گھبرا گیا، آگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی، ہاں عذاب آخرت کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک پڑا چکتا رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَإِذَا پھر جب نفیہ پھونکا جائے گا، پھر سور میں، فَلَا أَنْسَابَ تو نہ رشتے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یومئذ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، پھر جب پھونک ماریں سور میں تو نہ رابطے ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے، یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد تمام خلائق کو ایک میدان میں لا کھڑا کریں گے، اس وقت ہر ایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا،
اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، سورۃ نمبر 34، و امی و ابی، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35، و صاحبتی و بنی، آیت نمبر 36، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، آیت نمبر 37، صورت نمبر 80، صورت العبس، آیت نمبر 34 تا 37۔ اس کے بعد دوسرے وقت ممکن ہے بعض کرابتوں سے کچھ نفع پہنچ جائے، کما قال تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، صورت نمبر 52، صورت الطور، آیت نمبر 21۔ تنبیہ، بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دمادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی کام نہ دیں گے، الا نسیہ و سحری، اللہ نسبی و سحری، بجز میرے نسب اور سحر کے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات عموم سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی حدیث کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے نکاح کیا اور 40,000 درہم مہر باندھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کو شامل نہیں، ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فمن پس جو جس ثقلت بھاری ہوئی موازینہ اس کا تول پلا، فاولئک پس وہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے، سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے نکلے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ومن جو جس خفت ہلکی ہوئی موازینہ اس کے تول پلے، وہ فاولئک تو وہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارہ میں ڈالا، انفسهم اپنی جانیں، فی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جس کی ہلکی نکلی تول وہ سو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان دوزخی میں رہا کریں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح جب جلس دے گی وجوہہم ان کے چہرے، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون تیوری چڑھائے ہوئے، جلس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ جلتے جلتے بدن سوج جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور اوپر کا پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، اور زبان باہر نکل کر زمین میں لٹکی ہوئی ہوگی، جیسے دوزخی پاؤں سے روندیں گے، اللہم احفظنا منہ ومن سائر انواع العذاب۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، الم تکن کیا نہ تھیں آیاتی میری آیتیں، تتلی پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم پر تم تھے، بہا انہیں، تکذبون تم جھٹلاتے تھے، کیا تم کو سنائی نہ تھی ہماری آیتیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ یعنی اس وقت ان سے یوں کہیں گے، گویا جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب آنکھوں سے دیکھ لو سچی تھیں یا جھوٹی۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے، قومن لوگ، ضالین راستہ سے بھٹکے ہوئے، بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بہکے ہوئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال لے، منها اس سے، فإن پھر اگر عدنا دوبارہ کیا ہم نے، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون ظالم جمع، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہگار، یعنی اعتراف کریں گے کہ بے شک ہماری بدبختی نے دھکا دیا جو سیدھے راستہ سے بہک کر اس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں آ پڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ذرا کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، پھر کبھی ایسا کریں تو گناہگار جو سزا چاہیے دیجئے گا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قال فرمائے گا، اخسئوا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، فیہا اس میں، ولا تکلمون کلام نہ کرو مجھ سے، فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، بے شک وہ کانا تھا، فریق ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں کا، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا سو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت تو خیر بہترین الراحمین رحم کرنے والا۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے، اے رب ہمارے، ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے
بہتر ہے، یعنی بک بک مت کرو، جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر فریاد منقطع ہو جائے گی، بجز ظفیر و شہید کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے، الیاذ باللہ۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون۔ فاتخذتموهم پس تم نے انہیں بنا لیا سحریا ٹھٹا حج، یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلا دیا تمہیں ذکری میری یاد، وکنتم اور تم تھے منهم ان سے تضحكون ہنسی کیا کرتے تھے، پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد اور تم ان سے ہنستے رہے۔ یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوچتی تھی، اس قدر ٹھٹا کرتے اور ان کی نیک خصلتوں کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا تمہاری سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرطوں کی سزا دے سکے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم الفائزون، انی بے شک میں جزیتہم میں نے جزا دی انہیں اليوم آج، بما اس کے بدلے صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ ہم وہی الفائزون مراد کو پہنچنے والے، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ بیچارے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور عملی ایذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا، ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قال فرمائے گا کم لبثتم کتنی مدت رہے تم، فی الارض زمین دنیا میں، عدد شمار حساب سنین سال، فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، قالوا وہ کہیں گے لبثنا ہم رہے یومن ایک دن، او یا بعد یوم ایک دن کا کچھ حصہ، فاسألی پس پوچھ لے العادین شمار کرنے والے، بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے گنتی والوں سے یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نیکی بدی گن رکھی ہے، یہ بھی گناہ ہوگا زمین میں رہنا یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر، یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کیا کیا کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا، کذا فی موضع القرآن۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، قال فرمائے گا ان لبثتم نہیں تم رہے الا مگر صرف قلیلا تھوڑا سا عرصہ، لو کاش انکم کہ تم کنتم تعلمون جانتے ہوئے، فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو، اگر تم جانتے ہوتے یعنی واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی، لیکن اگر اس بات کو پیغمبروں کے کہنے سے دنیا میں سمجھ لیتے تو کبھی اس متاع فانی پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے اور وہ گستاخیاں اور شرارتیں نہ کرتے جن کا دنیا کی ظاہر و فانی لذتوں میں پڑھ کر ارتکاب کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم کیا تم خیال کرتے ہو، انما کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبثا عبث بیکار، وانکم اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے، یعنی دنیا میں تو نیکی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا، اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کرہانہ محض کھیل تماشا اور بے نتیجہ تھا، سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی نسبت ایسا رقیق خیال کیا جائے۔ فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، فتعالى پس بلند تر اللہ الملک بادشاہ، الحق حقیقی، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا ہو اس کے سوا، رب مالک العرش الکریم عزت والا عرش سو بہت اوپر ہے، اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، مالک اس کی عزت کے تحت کا تخت کا، جب وہ بالا برتر شہنشاہ مالک علی الاطلاق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وفاداروں و مجرموں کو یوں قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ دے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور من يدع جو پکارے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی اور معبود، لا برہان نہیں کوئی سند لہو اس کے پاس بھی اس کے لیے، فإنما سو تحقیق حسابه اس کا حساب عند ربی اس کے رب کے پاس، انه بے شک وہ لا يفلح فلاح کامیابی نہیں پائیں گے، الکافرون کافر جمع، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، تو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک بے شک بھلا نہ ہوگا منکروں کا، یعنی وہاں حساب ہو کر مقدار جرم کے موافق سزا دی جائے گی۔
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ وَقُلْ، اور آپ کہیں ربی ہے میرے رب، اغفر بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے، اور تو کہے اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے، یعنی ہماری تقصیرات سے درگزر فرما اور اپنی رحمت سے دنیا و آخرت میں سرفراز کر، تیری رحمت بے نہایت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ افحسبتم سے ختم صورت تک یہ آیتیں بہت ہی بڑی فضیلت اور تاثیر رکھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوا ہے اور مشائخ نے تجربہ کیا ہے۔ چاہیے کہ ان آیات کا ورد رکھا جائے۔ خاتمے پر وہ دعا تبرکن و تفاؤلاً نقل کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تلقین فرمائیں، کیونکہ اس کے الفاظ ان آیات کے مناسب ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تم سورۃ المؤمنون بفضلہ وحسن توفیقہ ونرجو منہ اکمال بقیت الفوائد۔